میرے بھائیوں، اسی سلسلے میں اس علاقے کے معروضی حالات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر منی اسرائیل بنے گا، یہاں پر یہودی ریاست بنے گی، یہاں پر امریکی ریاست بنے گی، یہااں پر کوئی دوسری ریاست بنے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودگی میں، ہندوستان کی موجودگی میں، چین کی موجودگی میں، امریکن دلچسپی کی موجودگی میں، یورپین یونین کی موجودگی میں کوئی اسرائیل نہیں بن سکتا، کوئی یہودی ریاست نہیں بن سکتی، امریکہ کی کوئی کالونی یہاں نہیں بن سکتی. یہ دنیا کا بفر اسٹیٹ بن سکتا ہے، یہ ہماری قومی ریاست بن سکتی ہے، یہ ہمارے اپنی ریاست بن سکتی ہے، ہمارا اپنا وجود یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو چائنا امریکہ کو برداشت کرے گا، نہ امریکہ چائنا کو برداشت کرے گا، نہ یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کی. تو آپ کو پتہ ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان سری لینے کے چکر میں ہے تو ہندوستان گلگت اور مظفرآباد اپنانے کے چکر میں ہے. اس کے لیے پریکٹیکل کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، آندولن بھی کام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی تحریکیں بھی جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم کشمیریوں کے مقابلے میں، ہم پٹھانوں کے مقابلے میں، ہم سندھیوں کے مقابلے میں، ہم پنجابیوں کے مقابلے میں، ہم اتر پردیش کے لوگوں کے مقابلے میں، ہم تامل ناڈو کے، نیپال کے، بھوٹان کے، سکم کے، منی پور کے، تری پور کے، میزورام کے برابر بھی ہم نہیں ہیں کہ کیا ہم اپنی حیثیت کی بات نہ کر سکیں. اتنا اہم علاقہ جو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، آج تک ہم نے اپنی دھرتی کو گالی دی ہے. ان بزرگوں کے کہنے پر ہم نے کہا جلے ہوئے پہاڑ، آج پتہ چلتا ہے کہ سارا سونا ہے، سارا سیسا ہے، گرینائٹ ہے، گریفائٹ ہے، یورینیم ہے. اس کے لیے دنیا کی طاقتیں لڑ رہی ہے، اس کے الاٹمنٹ کے لیے دنیا پاگل ہو رہی ہے. چین اور امریکہ کی جنگیں لگنے والی ہے، ہندوستان اور پاکستان کا فساد لگا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جلے ہوئے پہاڑ، جلا ہوا ہمارا دماغ ہے، جلا ہوا ہمارا عقل ہے، جلی ہوئی ہماری نیت ہے، جلا ہوا ہمارا دل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی دھرتی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. ہم نے عرب ٹرائبل جنگ کو گلگت میں لڑا ہے، سنیشیا کی شکل میں. یہ جنگ عربوں کی تھی، یہ گلگتیوں کی جنگ بھی نہیں تھی. ہم نے نہیں سوچا ہے صحیح معنوں میں، ہم اپنی دھرتی کے اندر نہیں آ سکے. اگر ایک سنی عالم دین ہے تو ہم سب کا مشترکہ عالم دین ہے، اگر ایک شیعہ عالم دین ہے تو ہم سب کا مشترکہ عالم دین ہے، ایک اسماعیلی اسکالر ہے تو ہم سب کا مشترکہ ہے. کوئی غیر ہمارا نہیں ہو سکتا. یہاں سے ایران کے شیعہ اور گلگت کے شیعہ کسی ایک قوم کے اندر نہیں آ سکتا. سعودی عرب کا سنی اور گلگت کا سنی ایک قوم کے اندر نہیں آ سکتا. گلگت کا اسماعیلی اور کراچی یا بمبئی کا کھوجا یا بدخشان کا کوئی اسماعیلی ایک قوم کے اندر نہیں آ سکتا. اگر ایک قوم کے اندر آ سکتے ہو تو تم لوگ آپس میں آ سکتے ہو. تمہارے ایک جیسے حالات ہے، تمہاری آپس میں مماثلت ہے، تمہارے مفادات مشترک ہے، تمہارے درد مشترک ہے، تمہاری زمین مشترک ہے، تمہارا نقصان مشترک ہے، تمہارا نفع مشترک ہے. جب بارش ہوگی تو سب کے لیے، جب دن آئے گا تو سب کے لیے، جب روڈ بنے گا تو سب کے لیے، جب سکول بنے گا تو سب کے لیے، جب ہسپتال بنے گا تو سب کے لیے، جب یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفت آئی تو سب کے لیے. کیا ہم ایک قوم ہے یا وہ لوگ ایک قوم ہے جو ہمارے عقیدے کے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی روحانی تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوم ہونے کے ناطے انسانیت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پٹھان سے بھی بھائی چارگی قائم کرنا ہے، ہمیں پنجابی کو بھی اپنا بھائی سمجھنا ہے، ہمیں پاکستان کی دیگر قومیتوں کو بھی بھائی سمجھنا ہے، ہمیں ہندوستانی بھی اپنے بھائی سمجھنا چاہیے. ہمیں ایرانی اور افغانی اور سب کو دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امریکن چائنا کو بھی. لیکن ہماری دھرتی کو کوئی اگر جنگ کا میدان بنانا چاہتے ہیں تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے قائد تحریک